582 کے اندر شاہ بابل بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد اس نے یہودیوں کی مذہبی عمارت ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام عروش کبیر تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اس نے پھر یہودیوں کو فلسطین کے اندر اور بیت المقدس کے اندر آباد کر دیا۔ جیسے ہی ان کو موقع ملا یہودیوں کو واپسی جانے کا بیت المقدس کے اندر، تو انہوں نے اپنی وہ مذہبی عمارت ہیکل سلیمانی دوبارہ قائم کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک صلیبی رومی جنرل نے، جس کا نام جنرل ٹائٹس تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اس نے تمام یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کو خالی کر دیں اور ہیکل سلیمانی کو گرا کر اپنے چرچ تعمیر کر دیے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا پہنچتا ہے 17 ہجری 639 عیسوی کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اس میں مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ 500 سال تک مسلمان اس پر حکمرانی کرتے ہیں۔ 1099 کے اندر صلیبی پھر بیت المقدس پر حملہ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ فلسطین اور بیت المقدس چھین لیتے ہیں۔ 1186 کے اندر صلاح الدین ایوبی بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور ایک بار پھر بیت المقدس اور فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ 800 سال تک مسلمان اس پر حکمرانی کرتے ہیں۔ 1917 کے اندر ایک بار پھر صلیبی لشکر جاتا ہے اور بیت المقدس پر حملہ کر دیتا ہے اور مسلمانوں سے چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد ان یہودیوں کو دوبارہ فلسطین کے اندر آباد کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ چلتے چلتے 1947 کے اندر اقوام متحدہ میں پہنچتا ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تینوں فریقین، عیسائی، مسلم اور یہودی، جیوز، کرسچن اینڈ مسلم، ان تینوں کو فلسطین کے اندر رہنے کا حق دیا اور کہا کہ فلسطین آپ تینوں کا ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنا ایک الگ ملک بنانے کا اعلان کر دیا فلسطین کے اندر ہی۔ اس کے بعد اسرائیل عرب جنگ چھڑ گئی اور کئی عرصے یہ جنگ چلی۔ اسرائیل نے عرب کو اس جنگ میں ہرا دیا اور اسرائیل نے 78% فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 1964 کے اندر اسرائیل نے بیت المقدس اور مسجد اقصی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران PLO فلسطین کی ایک تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ فلسطینیوں کو ایک الگ ملک چاہیے۔ تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ نے PLO پر پابندی لگا دی۔ PLO کا مطلب فلسطین لبریشن آرگنائزیشن۔ 1974 کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے PLO سے تمام پابندیاں ہٹا دیں اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ PLO نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل نے PLO کو تسلیم کر دیا اور معاملات بہتری کی طرف جانے لگے۔ 1979 کے اندر مصر جو واحد ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد مصر کے اس وزیر اعظم کو نوبل انعام سے نوازا گیا، لیکن کچھ مصریوں نے اپنے اس وزیر اعظم کو قتل کر دیا اور یہ بات بنیاد بنائی کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ معاملات پھر بگڑ گئے۔ یہاں کہانی کے اندر ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ 1992 کے اندر اسرائیل کا ایک وزیر اعظم آتا ہے، اس کا نام ہے زیگ رابن۔ یہ شخص آ کر ایک بیان دیتا ہے کہ فلسطینیوں کا حق ہے، ان کو فلسطین کے اندر رہنا چاہیے، وہ ایک آزاد ملک ملنا چاہیے۔ اس بیان کے بعد یاسر عرفات نے جو PLO کے صدر تھے اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔ اس وقت 90% معاملات حل ہو چکے تھے کیونکہ دونوں طرف سے ایک ٹیبل ٹاک شروع ہوئی تھی اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی 90% معاملات کو حل کر لیا گیا تھا۔ اور اسی بنیاد پر 1994 کے اندر یاسر عرفات اور اسرائیل کے اس وزیر اعظم کو جس نے امن کروایا تھا، ان دونوں کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب کچھ اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کو شاید یہ معاہدہ منظور نہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملات حل ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے کچھ شدت پسند اسرائیلیوں کو استعمال کر کے اس وزیر اعظم کو قتل کروا دیا جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، جس کی وجہ سے امن معاہدہ ہوا تھا۔ اور اسی وقت حماس نامی تنظیم فلسطین کے اندر بھی آ گئی اور اس نے نعرہ لگایا کہ ہمیں اپنا الگ وطن چاہیے، اور انہوں نے ہتھیار کی بنیاد پر ایک تحریک چلائی اور اسرائیل پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ 1994 کے اندر فلسطین کے اندر پہلی ایک کمیٹی بنائی گئی فلسطین نیشنل اتھارٹی کے نام سے۔ وہ ایک باقاعدہ طور پر فلسطین کو ملک تسلیم کر لیا گیا تھا۔ 1996 کے اندر فلسطین کے اندر الیکشن ہوئے اور حماس نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ الیکشن PLO نے جیت لیا
اور اس کے بعد حماس اور پی ایل او کے اندر اختلافات چلتے رہے. یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا. اس دوران اسرائیل نے قبضہ کرنا شروع کر دیا فلسطین کے اوپر. 2007 کے اندر معاملات بہت خطرناک حد تک پہنچ چکے تھے. معاملات اتنے بگڑ چکے تھے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے تھے. 2006 کے اندر فلسطین کے اندر دوسرا الیکشن ہوتا ہے. اس الیکشن کے اندر پی ایل او اور حماس ان دونوں کا سخت مقابلہ ہوتا ہے اور وہ الیکشن حماس معمولی فرق کے ساتھ جیت جاتی ہے. الیکشن تو حماس جیت جاتی ہے لیکن اس وقت فلسطین کے اندر دو تنظیمیں بن جاتی ہیں اور فلسطینی دو تنظیموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور پی ایل او اور حماس کے درمیان ایک خطرناک جنگ چھڑ جاتی ہے اور آپس میں کئی فلسطینی اس وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں. ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اسرائیل کو مکمل موقع ملتا ہے اور وہ مزید علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج اسرائیل نے مکمل طور پر فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے سوائے غزہ پٹی کے. تو معاملات کی پوری ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیجیے گا. شکریہ.